ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا 7واں باب، پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ آج ہم پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں بھارت، چین، ایران اور افغانستان کے ممالک شامل ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ بر صغیر کی تقسیم کے نتیجے میں پاکستان 14 اگست 1947 اور بھارت 15 اگست 1947 کو قائم ہوئے۔ بھارت ایک جمہوری ریاست ہے، اس کی آبادی تقریباً 1 ارب سے زیادہ ہے اور پاکستان کی مشرقی سرحد بھارت سے ملتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے یہ نکات بہت اہم ہیں۔ پاکستان کا قیام اور بھارت کا رویہ 1947۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا تو بھارتی رہنماؤں کا رویہ منفی تھا۔ انہوں نے پاکستان کو دل سے کبھی تسلیم نہیں کیا اور پاکستان کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں تاکہ یہ نئی بننے والی ریاست اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکے اور دوبارہ بھارت کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش کرے۔ مسئلہ کشمیر۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر بہت بڑا تنازعہ ہے جس کو حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پاکستان نے تو ہمیشہ مثبت رویہ اپنایا اور ایسی پالیسی بنائی کہ اسے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق حل کیا جائے، لیکن بھارت اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ لیاقت نہرو معاہدہ 1950۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلا معاہدہ 1950 میں لیاقت علی خان اور نہرو کے درمیان ہوا۔ دسمبر 1949 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت اور صنعت کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ آبادی کی منتقلی کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قتل عام، لوٹ مار، اغوا اور عصمت دری کی مجرمانہ حرکتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ خصوصاً اقلیتیں بالکل بھی محفوظ نہیں تھیں، سرحد کے اس پار بھی، یعنی پاکستان کے اندر بھی اور بھارت کے اندر بھی۔ اقلیتوں کو سرحدوں کی دونوں جانب شک و شبہ کی نظروں سے دیکھا جانے لگا تھا۔ ان کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا تھا۔ اس ماحول میں دونوں ممالک میں خوف و دہشت کا عالم تھا۔ اس بات کا بھی خطرہ لاحق تھا کہ دونوں ممالک میں کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیاقت علی خان اور نہرو کے درمیان میں لیاقت نہرو معاہدہ 1950 میں ہوا اور اس معاہدے میں اقلیتوں کے تحفظ کی بات پر بہت زور دیا گیا۔ سندھ طاس معاہدہ 1960۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان عالمی بینک کے تعاون سے 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے معاہدہ ہوا۔ یہ مسئلہ 1948 میں بھارت کی جانب سے دریاؤں کے پانی کو روکنے کے باعث پیدا ہوا تھا۔ اب اس معاہدہ کے تحت 3 مشرقی دریاؤں کا پانی بھارت استعمال کرتا ہے اور 3 مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان استعمال کرتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کا ایک مستقل ٹاپک ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے باب میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ پاک بھارت جنگ 1965۔ 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی۔ بھارت نے ستمبر 1965 کو پاکستان پر حملہ کر دیا جسے پاکستان نے ناکام بنا دیا اور اپنا دفاع مکمل کیا۔ معاہدہ تاشقند 1966۔ پاک بھارت جنگ 1965 کے بعد 10 جنوری 1966 کو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک امن کا معاہدہ طے پایا۔ جنگ بندی 23 ستمبر کو اس وقت کی عظیم طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے ہو تو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ خدشہ تھا کہ دوسری طاقتیں بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ہونے والا یہ معاہدہ تاشقند معاہدہ کہلایا اور روس کے صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا۔ بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اور پاکستان کے صدر ایوب خان کے درمیان مذاکرات ہوئے
اور اس طرح دونوں ممالک نے مستقبل میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا اور یہ معاہدہ تاشکند کہلایا۔ پاک بھارت جنگ 1971 دسمبر 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستانی افواج کو دفاع کرنے میں ناکامی ہوئی۔ یوں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش کے نام سے مشہور ہوا، اور اس پاک بھارت جنگ 1971 میں تقریباً 94,000 پاکستانی جنگی قیدی بنے۔ شملہ معاہدہ 1972 1971 کی جنگ کے بعد اپریل 1972 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا۔ پاکستانی صدر ذوالفقار علی بھٹو اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ اس معاہدہ کے نتیجے میں 94,000 پاکستانی جنگی قیدیوں کی واپسی ممکن ہوئی، اور دونوں ممالک نے آئندہ دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کرنے پر زور دیا۔ ایٹمی اسلحہ کی دوڑ 1971 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان کو اپنی سالمیت اور دفاع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پاکستان نے بھی اسی وقت سے ایٹمی طاقت بننے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، اور 28 مئی 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور 7ویں ایٹمی طاقت بنا۔ طلباء طالبات، ایٹمی دھماکوں اور ایٹمی توانائی کے حوالے سے آپ پچھلے یونٹ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ سارک کی رکنیت۔ سارک ایک تنظیم کا نام ہے، اور سارک ابریویشن ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن۔ سارک کی تنظیم ایک ایسی تنظیم ہے جو 1985 میں قائم ہوئی، اور یہ جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون بھی کہلاتی ہے۔ اس تنظیم میں 8 ممالک شامل ہیں، اور اس تنظیم کے قیام کا مقصد رکن ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم سارک کا قیام جب عمل میں آیا تو پاکستان اور بھارت دونوں اس کے رکن بنے اور آپس میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر آمادہ ہوئے۔ پاکستان نے ہمیشہ سارک کی تنظیم کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ۔ 1988 میں پاکستان میں ہونے والی سارک کی کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا۔ بے نظیر بھٹو اور راجیو گاندھی کے درمیان مذاکرات ہوئے اور ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت دونوں ممالک جوہری پروگرام پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ تعلقات میں بہتری 1990۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1990 میں تعلقات میں کچھ بہتری آئی۔ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ آگے بڑھا اور باہمی تجارت بھی آگے بڑھی، لیکن یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اعلان لاہور 1999۔ 21 فروری 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے امن کا پیغام لے کر لاہور واہگہ بارڈر کے ذریعے آئے۔ میاں نواز شریف اور واجپئی کے درمیان مذاکرات ہوئے اور تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اقدامات کیے گئے اور ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ یہ مشترکہ اعلامیہ اعلان لاہور کہلاتا ہے۔ کارگل کی لڑائی 1999۔ مئی 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں پاکستانی فوج نے کارگل پر لشکر کشی کی۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے مداخلت کی اور میاں محمد نواز شریف کے کہنے پر پاکستانی افواج کو واپس آنا پڑا۔ آگرہ کانفرنس 2001۔ جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف اور بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے درمیان آگرہ کانفرنس ہوئی، لیکن 3 روز تک یہ جاری رہنے والی کانفرنس ناکام ہوئی اور اس میں کیے گئے مذاکرات بغیر کسی حتمی فیصلے کے ختم ہو گئے۔ سارک کانفرنس 2004۔ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کی 12ویں کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور سمجھوتے طے پائے اور ان مذاکرات کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ عزیز طلباء طالبات، پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کو حل کرنے کے لیے جنگیں بھی ہوئی ہیں اور مذاکرات بھی ہوئے ہیں۔ نئی نسل کی ترقی، خوشحالی اور فلاح کے لیے بامقصد مذاکرات کے ذریعے
مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ خطہ ترقی یافتہ علاقوں کی صف میں شامل ہو سکے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ اس طلبہ طالبات، آئیے اب پاکستان اور چین کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ عوامی جمہوریہ چین پاکستان کا عظیم ہمسایہ ہے اور چین کی سرحدیں پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملتی ہیں۔ 1949 میں عوامی جمہوریہ چین قائم ہوا اور پاکستان نے اس کے قیام کے چند ماہ بعد ہی اسے تسلیم کر لیا۔ 1954-55 میں پاک چین تعلقات کا باقاعدہ آغاز ہوا اور دونوں ممالک دوستی کے رشتے میں بندھ گئے اور دونوں ممالک کی دوستی عوام کے پرخلوص جذبوں پر قائم ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے اہم نکات یہ ہیں۔ بیڈنگ کانفرنس 1955 میں بیڈنگ، جو انڈونیشیا کا ایک شہر ہے، میں کانفرنس میں پاکستانی اور چینی وزرائے اعظم کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آج تک قائم ہے۔ مشترکہ سرحد 1963۔ 1961 میں دونوں ممالک کے درمیان سرحد کی حد بندی کی کوششوں کا آغاز ہوا جو 1963 میں مکمل ہوا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی خوشگوار ہوئے اور تجارتی معاہدوں کے لیے راہ کھلی۔ ہوائی سروس۔ پاکستان کی ہوائی کمپنی نے بیجنگ، جو چین کا ایک شہر ہے، میں ہوائی سروس کا آغاز کیا۔ مسئلہ کشمیر پر حمایت 1964۔ فروری 1964 میں صدر پاکستان نے چین کا تاریخی دورہ کیا جس میں چین نے کشمیر کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ پاک بھارت جنگ 1965۔ 1965 میں پاک بھارت جنگ میں چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اسلحہ مہیا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور اخلاقی حمایت بھی جاری رکھی۔ پاکستان کی صنعتی امداد۔ چین نے پاکستان کو مختلف صنعتوں کے قیام کے لیے فنی اور مالی امداد مہیا کی ہے، جس کی نمایاں مثال ٹیکسلا میں بھاری مشینی کمپلیکس اور اس کے ذیلی منصوبے، لانڈی میں مشین ٹول فیکٹری کا قیام اور اسلام آباد میں اسپورٹس کمپلیکس کا قیام شامل ہے۔ شاہراہ قراقرم 1969۔ 1969 میں چین اور پاکستان کے درمیان شاہراہ قراقرم کی تعمیر مکمل ہوئی جس کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان قریبی رابطہ قائم ہوا اور کئی وفود کا تبادلہ ہوا۔ شاہراہ قراقرم کی لمبائی 900 کلومیٹر ہے، یعنی یہ ایک زمینی راستہ ہے جو چین کو پاکستان سے ملاتا ہے۔ دفاعی معاہدہ۔ دفاعی میدان میں بھی چین اور پاکستان کے درمیان 1985 میں متعدد معاہدے کیے گئے جن کے تحت چین نے کامرا کمپلیکس اور پاکستان واہ آرڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی اور اسی طرح صوبہ سرحد میں ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 273 ملین روپے مہیا کیے۔ ایٹمی سمجھوتے پر دستخط 1986۔ 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد چین اور پاکستان نے یکساں ایٹمی پالیسی اختیار کی اور دونوں نے بحر ہند کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیے جانے پر زور دیا اور 1986 میں دونوں نے ایٹمی سمجھوتے پر دستخط کیے اور چین نے پاکستان کے لیے مالی تعاون کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ کا مستقل ممبر۔ چین کو اقوام متحدہ کا مستقل ممبر بنانے کے لیے پاکستان نے چین کی حمایت کی۔ امریکہ چین رابطہ۔ امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا جس سے دونوں ممالک کے درمیان براہ راست رابطہ قائم ہوا۔ کمبوڈیا یعنی کمبوڈیا پر حمایت۔ 9 نومبر 1953 کو کمبوڈیا کا ملک معرض وجود میں آیا اور یہ جنوب مشرقی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ کمبوڈیا میں غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی کے مسئلہ پر پاکستان نے چین کے موقف کی حمایت کی ہے۔ روسی حملے کی مخالفت۔ روس نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے افغانستان کی حمایت کی اور روس کے اس حملے کی سخت مخالفت کی، تو چین نے پاکستان کا دوست ہونے کے ناطے
روس کی فوجی مداخلت کی مخالفت کی اور پاکستان کے مطالبے کی حمایت کی۔ دو طرفہ تعلقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی بنیاد رکھی گئی، جس کے تحت چین کے وزیر اعظم نے 1987 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ چین کے وزیر دفاع فروری 1999 اور چیئرمین نیشنل پیپلز کانگریس نے اپریل 1999 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم چین نے 2001 میں پاکستان کا دورہ کیا اور جواب میں پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے بھی 2001 اور 2002 میں چین کا دورہ کیا۔ ان باہمی دوروں سے چین اور پاکستان کے درمیان گہرے قریبی تعلقات قائم ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری نے 5 سالوں میں مسلسل چین کے دورے کیے۔ معاشی منصوبے۔ سینڈک کا پروجیکٹ اور گوادر پورٹ جیسے عظیم معاشی منصوبے میں چین اور پاکستان کے درمیان تعاون جاری ہے۔ عزیز طلباء طالبات، سینڈک کا پروجیکٹ 1995 میں قائم کیا گیا۔ سینڈک بلوچستان میں موجود ہے اور 1970 کی دہائی میں چین کی انجینئرنگ کمپنی کے اشتراک سے کاپر اور گولڈ کی دریافت ہوئی اور اس طرح سے چینی کمپنی کی مدد سے کاپر گولڈ پروجیکٹ شروع کیا گیا، جس پر ابھی کام جاری ہے، اور گوادر پاکستان کی بہت ہی بڑی اور اہم بندرگاہ ہے جو صوبہ بلوچستان میں موجود ہے۔ امن ہو یا جنگ، دونوں صورتوں میں پاک چین دوستی ہمالیہ کی طرح بلند ہے، جس پر عالمی سیاسی تبدیلیوں کا کبھی اثر نہیں ہوا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب پاکستان اور ایران کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے اہم پہلو یہ ہیں: گہرے رشتے۔ 1947 میں ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا۔ ایران اور پاکستان اسلامی، ایشیائی اور پڑوسی ممالک ہیں۔ دونوں ممالک گہرے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں منسلک ہیں۔ دو طرفہ دورے۔ 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا، جس کے جواب میں 1950 میں شاہ ایران نے بھی پاکستان کا دورہ کیا۔ باہمی تعاون۔ تجارتی روابط دونوں ممالک کے درمیان میں قائم ہوئے۔ ایران اور پاکستان نے تجارتی اور ثقافتی سمجھوتے کرنے کے بعد یہ ضروری سمجھا کہ دفاع کے شعبے میں بھی آپس میں تعاون ہو۔ معاہدہ بغداد۔ امریکہ سے دونوں ممالک کے تعلقات بہت اچھے تھے اور دونوں کو سوویت یونین کی جانب سے خطرہ تھا۔ پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جو معاہدہ بغداد کہلایا۔ امریکہ اس معاہدہ کی پشت پناہی یعنی حمایت کر رہا تھا۔ سینٹو۔ 1958 میں عراقی انقلاب کے بعد عراق اس معاہدہ سے باہر ہو گیا تو اسے سینٹو کا نام دیا گیا۔ عزیز طلباء طالبات، سینٹو ایبریویشن ہے سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ اصل میں اس کو معاہدہ بغداد یا مڈل ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی میٹو کہتے تھے۔ سوویت یونین کے خلاف ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک فوجی اتحاد تھا۔ 1955 میں ایران، عراق، پاکستان، ترکی اور برطانیہ نے اس سینٹو کی بنیاد رکھی اور 1979 میں یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ مسئلہ کشمیر۔ ایران نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کے موقف کی تعریف کی۔ اقوام متحدہ کے اندر بھی اور باہر بھی کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی۔ بھارتی افواج کے کشمیری مجاہدین کے خلاف مظالم کے حوالے سے ایران نے ہمیشہ بھارت کی مخالفت کی۔ پاک بھارت جنگ پر حمایت۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ایران پاکستان کے ہمراہ رہا۔ ایران کی سیاسی، اخلاقی، اقتصادی اور فوجی امداد سے پاکستان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ بنگلہ دیش جب وجود میں آیا 1971 میں، تو جب تک پاکستان نے اسے تسلیم نہ کیا، ایران نے بھی اسے تسلیم نہ کیا۔ RCD یعنی ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ۔ شاہ ایران، صدر ترکی اور صدر پاکستان کی اعلیٰ سطح میٹنگ 1964 میں ہوئی
اور ترکی کے شہر استنبول میں ایک معاہدہ کیا گیا اور یہ معاہدہ استنبول کہا گیا۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا۔ اس معاہدہ کے نتیجے میں RCD یعنی اردو میں اس کا نام ہوگا علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ایران، پاکستان اور ترکی نے بہت سے مشترکہ منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن 1985 میں ECO فعال ہوئی اور اس کے ممبران کی تعداد 10 ہے۔ اسلامی انقلاب ایران یا انقلاب اسلامی ایران کی اصطلاح 1979 میں ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس انقلاب کی قیادت ایرانی رہنما آیت اللہ خمینی نے کی۔ انقلاب سے ایران میں محمد رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ اسلامی جمہوریہ ایران وجود میں آیا، جس کے پہلے رہبر معظم سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی بنے۔ اسلامی انقلاب دنیا بھر میں ایک ایسا نظام ایجاد کرنے کی کوشش میں ہے جس کی بنیاد مذہب پر ہے۔ حضرت امام خمینی دنیا کو اسلامی نظریہ حیات کو اپنانے کی تاکید کرتے تھے اور اسے صرف جان اسلام کے لیے مخصوص خیال نہیں کرتے تھے۔ آیت اللہ خمینی نے مغربی طرز زندگی کی نفی کی اور مغربی طور طریقوں کو انسان کی نجات کے لیے ناکافی سمجھا۔ پاکستان نے 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی اس نئی حکومت کو تسلیم کیا اور ہر شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دی۔ ایران بھارت گیس پائپ لائن کا معاہدہ سن 2000 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے ایران سے بھارت تک گیس پائپ لائن کے لیے تعاون کا انڈیا یعنی اشارہ دیا۔ پاک ایران گیس پائپ لائن کا معاہدہ آج کل ایران سے پاکستان تک گیس پائپ لائن بچھانے کے منصوبے پر عمل ہو رہا ہے۔ 2013 میں پاکستانی صدر آصف علی زرداری اور ایرانی صدر احمدی نژاد کے درمیان پاک ایران گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا۔ عزیز طلبہ طالبات، قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان اور ایران دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی، سیاسی، معاشی اور دفاعی سطح پر تعاون جاری ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان کے مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو سمجھنے کے لیے یہ پوائنٹ بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ گہرے رشتے۔ افغانستان پاکستان کا پڑوسی اسلامی اور ایشیائی ملک ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان قدیم مذہبی، تاریخی، ثقافتی، نسلی اور جغرافیائی رشتے موجود ہیں۔ سفارتی تعلقات کا آغاز۔ پاکستان وجود میں آیا تو دونوں ملکوں میں تعلقات کا آغاز خوشگوار نہیں تھا۔ افغانستان نے پاکستان کو بڑی دیر بعد تسلیم کیا اور فروری 1948 میں سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی۔ ڈیورنڈ لائن۔ برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان بارڈر کے تعین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے 1893 میں سیکرٹری وزارت خارجہ حکومت ہند سر ڈیورنڈ نے افغان بادشاہ امیر عبد الرحمن سے مذاکرات کیے اور ایک معاہدہ لکھا گیا جس کی روح سے سرحد کا حتمی تعین کر دیا گیا۔ افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد مان لیا۔ تجارتی تعلقات۔ افغانستان چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ملک ہے، سمندر تک اسے رسائی حاصل نہیں ہے۔ دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات کے قیام میں افغانستان کو دشواری پیش آ رہی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغانستان کو راہداری یعنی گزرنے کی سہولتیں دینے کا اعلان کیا۔ کراچی کی بندرگاہ سے سامان لانے اور لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ روس کا افغانستان پر حملہ۔ اپریل 1978 میں افغانستان میں ایک فوجی انقلاب اور دسمبر 1979 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی۔ افغانستان حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے
روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا۔ افغان مہاجرین کی مدد۔ لاکھوں افغان باشندے اپنا گھر بار چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے۔ پاکستان کی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی۔ جنیوا معاہدہ۔ 1988 میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی جنیوا معاہدہ روس، پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان طے پایا، جس کی روح سے روس نے 1989 میں اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں۔ جنیوا معاہدہ کے حوالے سے عزیز طلباء طالبات آپ پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ افغانستان کے اندرونی اختلافات۔ اپریل 1992 میں افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہوئی، جس کو حکومت پاکستان نے فوری طور پر تسلیم کیا، لیکن تھوڑے عرصے بعد مجاہدین کے باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی۔ طالبان کی حکومت۔ مجاہدین کے گروپ طالبان نے افغانستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر کے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کر دی۔ حکومت پاکستان نے دوبارہ طالبان کی حکومت کو بھی تسلیم کر لیا۔ امریکہ کا افغانستان پر حملہ۔ 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے، جس کو 9/11 کا حادثہ کہتے ہیں، کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہاں نئی حکومت قائم ہو گئی۔ حکومت پاکستان نے نئی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا وعدہ کیا۔ مشترکہ کمیشن۔ مئی سن 2000 میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مستقل مشترکہ کمیشن قائم کیا، جس کا کام دونوں ممالک کی سرحد کے آر پار اسمگلنگ کو روکنا تھا۔ پاک افغان گیس پائپ لائن۔ 2003 میں پاکستان میں نئی جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر کے درمیان گیس پائپ لائن کا مسئلہ طے پایا اور معاہدہ کیا گیا کہ دونوں ممالک اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مدد دیں گے۔ تعلقات کا نیا دور۔ 2004 میں جناب حامد کرزئی کے افغانستان کا جمہوری صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے نئے دور کی توقع کی جا رہی تھی۔ عزیز طلباء طالبات، ابتدا میں پاک افغان تعلقات بہتر نہ تھے۔ 1979 سے اب تک تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ اس وقت بھی عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افغانستان اور پاکستان دونوں ممالک کی حکومتیں آپس میں تعاون کر رہی ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج آپ نے مطالعہ پاکستان کے باب نمبر 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات سے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تفصیل سے پڑھا ہے۔ آپ نے اس عنوان میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات، پاکستان اور چین کے تعلقات، پاکستان اور ایران کے تعلقات اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔